پورے کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی پہلے تو وہ غائب دماغی سے سوچتی رہی، پھر جب ذہن کے پردوں پر رات کا منظر لہرایا تو اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں فردان سو رہا تھا۔ اسے یہ ایک خواب لگا۔ ہلکی لیمپ کی روشنی میں وہ فردان کا چہرہ دیکھنے لگی جو سفید رنگت گنی پلکیں بچھائے آنکھیں مودے سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ آ گئی جو اسے گلابی کر گئی تھی۔ کیا واقعی وہ اتنی خوش قسمت تھی کہ اسے بنا مانگے بنا جتن کی اتنا چاہنے والا شخص مل سکتا تھا؟ مل سکتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ فردان کے گال پر رکھا جہاں اس نے کل رات وہ گڑھا دیکھا تھا۔ یہ تو بہت کم اسے دیکھنے کو ملا تھا، لیکن کل رات تو وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا دلکش تھا وہ، اس سے خود کی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ وہ مسکراتی اٹھ کر اپنے لمبے سنہری بالوں کو جوڑے میں قید کیے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ جب باہر نکلی تو فردان ابھی تک سو رہا تھا۔ اس سے حیرت ہوئی۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے اور 8 بجے سب ناشتے کی ٹیبل پر ہوں گے، یہ سوچتے وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ نیلے رنگ کا باڈی سوٹ پہنے وہ بال کھولے آگے سے ٹویسٹ بناتے میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل بھرنے لگی۔ جب اسے فردان کے الفاظ یاد آئے تھے، آپ کی آنکھوں میں کاجل بہت حسین لگتا ہے، ہمیشہ انہیں کاجل سے لبریز رکھیے گا۔ وہ مسکراتی آنکھوں میں کاجل لگاتی، ہونٹوں پر گلابی لپسٹک لگائے ریڈی ہوتے پلٹی جب فردان ابھی بھی آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ اف، یہ پاگل پٹھان تو ابھی تک سو رہے ہیں، کیسے اٹھائے ہم انہیں؟ ٹائم بھی اتنا کم ہے، کیا سوچیں گے سب؟ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑاتی فردان کے قریب ہوئی۔ سنیے، اٹھ جائیے، لیکن فردان نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ سنیے نا، اٹھ جائیے۔ اب وہ ہلکے سے اسے شولڈر پر ہاتھ لگاتی اسے اٹھانے لگی، جس نے لال ڈوروں میں ڈوبی آنکھیں کھولی اور اسے دیکھ کر مسکرایا جو اس کے سامنے بالکل تیار کھڑی نیلے رنگ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے کھینچ کر اپنے برابر میں لٹاتے وہ واپس آنکھیں بند کر گیا تھا جب وہ چیختی ڈر کر آنکھیں میچ گئی۔ جب آنکھیں کھولی تو فردان ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھتے اس کے بالوں میں منہ چھپائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ رحمت سانس روکتی اسے دیکھنے لگی جو اتنا قریب تھا، لیکن وقت دیکھتی پھر سے بولی، اٹھ جائیں پلیز، ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ روتی صورت بناتے ہوئے بولی تھی جب فردان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جو معصوم شکل بنائے اسے اس کے جنگل میں قید تھی، اس کے چنگل میں قید تھی۔ نہیں، سو جائیے آپ بھی، اب ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، وہ باری آواز میں کہتا واپس منہ چھپا گیا تھا جب رحمہ کا پڑا ہائی ہوا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، آپ کا ہاتھ 10 کلو کا ہے، بھائی ہٹائیے اسے، اور نیچے چلی، ہمیں دیر ہو رہی ہے پاگل پٹھا۔ اس کی زبان کو بریک لگی جب فردان نے اسے گھورا تھا، میرا مطلب تھا کہ میں پاگل پٹھا نہیں ہوں، چلیے ہم نیچے چلتے ہیں۔ وہ فردان کے تاثر دیکھتے ہڑبڑاتے ہوئے اس کا نام بھی اپنے سر لے گئی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے میری جان، یہ میرے سامنے چلے گی تو آپ کا نقصان ہوگا۔ وہ انگلی سے اس کے گالوں پر نقش و نگار بناتے اسے سہما گیا تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً بیڈروم میں چپل ڈالتی سر پر دوپٹہ اوڑھ گئی تھی، مبادا کہیں وہ واقعی اپنے کہے پر عمل نہ کر دے۔ فردان اپنی ہنسی روکتا لب دبائے واپس کپڑے اٹھاتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ واقعی کوئی کارٹون ملی تھی اسے۔ جب 20 منٹ میں وہ واش روم سے باہر نکلا تھا اسے دیکھ رہا تھا جو بستر پر بیٹھی پیر چلاتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈارک بلو کاٹن کے کرتے میں وہ مبہوت کر گیا تھا۔ رحمہ کو جب آئینے میں بال بناتے اس نے رحمہ کو دیکھا تھا جو اسٹل اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا سائڈ دراڑ کھولتا اس میں سے ایک باکس نکال گیا تھا۔ وہ رحمہ کو کندھے سے پکڑتے اس نے شیشے کے سامنے کھڑا کیا اور پیچھے سے اپنے ہتھیار میں لیا اور شیشے سے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، وہ اس کے کان میں گمبھیر آواز میں بولتا باکس میں سے ایک خوبصورت سا لاکٹ نکال گیا تھا جسے دیکھتے ہی رحمہ کی آنکھوں کی چمک بڑھی۔ فردان نے وہ لاکٹ اس کے گلے میں ڈالا جو ڈبل ہارٹ شیپ میں تھا اور ہر طرف ڈائمنڈز لگے تھے۔ نازک سا لاکٹ اس کی نازک سی گردن پر 4 چاند لگا گیا تھا۔ اسے کندھوں سے تھامتے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے فردان نے اسے دیکھا تھا جو گلابی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے جھکتے لاکٹ کے ہارٹ پر بوسہ دیا جب رحمہ کپ کپائی۔ اس لاکٹ کو کبھی مت اتاریے گا، ہمیشہ اپنے گلے کی زینت بنا کر رکھیے گا اسے۔ جب وہ شرماتی نظریں جھکا گئی تھی
اور پھر سر پر دوپٹہ لیتے فردان کے ہمراہ کمرے سے نکلی تھی۔ کبیر کی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے چن کر آتی روشنی پر اس کی نظر پڑی اور آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھتے اس نے آنکھیں بند کی۔ جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، جہاں نرمین مہرون رنگ کی پیروں کو چھوتی فراق پہنے، جس پر نفیس کا کام ہوا تھا، گیلے لمبے بال جنہیں وہ ٹاول سے رگڑتی کبیر کو بنا دیکھے جلدی تیار ہو رہی تھی۔ بال سکھاتے ہوئے جلدی سے انہیں سلجھاتے، میک اپ کے نام پر ہونٹوں کو لال لپسٹک لگاتے وہ بالوں کو باندھنے لگی۔ کبیر یکٹاک اسے دیکھ رہا تھا، جس کو اللہ نے واقعی حسن سے نوازا تھا۔ اس کی کس چیز کی تعریف کرتا وہ؟ اس کے اتنے حسین کالے سے لمبے بال دیکھتا وہ مبہوت ہوا تھا۔ جب اسے باندھتا دیکھ وہ اٹھا تھا اور عین اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھوں کو روکا جو بالوں میں بل ڈال رہا تھا۔ کھلے رہنے دے، انہیں اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ کسی سائے میں گم اسے دیکھ رہا تھا جب نرمین ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور وہ ہوش میں آیا تھا اور اسے پیچھے ہٹتے دیکھ 1 قدم اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کیا ہوا؟ میرا چننا ناگوار گزرا ہے؟ نرمین جو اچانک آفت پر کچھ سمجھ نہ سکی تھی اور ہڑبڑاہٹ میں قدم پیچھے بڑھا گئی تھی، اب کبیر کی بات پر اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ نہیں ایسی بات نہیں، وہ ہم گھبرا گئے تھے، آپ اچانک سے آئے تو۔ لیکن کبیر کی نظر اس کے چہرے پر گئی تھی، جہاں وہ معصوم شکل بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ قریب آتا اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے اس کا چہرہ اس سے قریب کر گیا تھا اور اس کے بالوں کی خوشبو میں گہرا سانس لیا تھا اور پھر پیچھے ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ جب نرمین گھبراتی اس کی ٹی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی، وہ اس میں گم تھا۔ جب دور ناک ہوا اور وہ آنکھیں کھولتے نرمین کا چہرہ دیکھنے لگا، وہ فوراً پیچھے ہوتے واش روم میں بند ہو گیا۔ نرمین جو آنکھیں بند کرتی بہت مشکل سے اس کی قربت برداشت کر رہی تھی، اس کے جھٹکنے سے گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا وہ اتنی بے مول تھی؟ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ کبیر بنا اسے دیکھے ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا اور ناک ساک سا تیار ہوتے بال بنانے لگا تھا، جب اس کی نظر مرر سے نظر آتی نرمین پر پڑے گی، جو بھیگی آنکھوں سے بستر پر بیٹھی اس کے تیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کبیر کے دل میں چبھن ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ یہ نہ تھا، لیکن اگر اب وہ کر گزرا تھا اور انا کا مارا کبیر ہاں اپنے کیے کی معافی مانگ لے، یہ کہاں ممکن ہے؟ اٹھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کرتے کے کف لنکس بند کرتے دروازے کے باہر قدم رکھ گیا تھا جب نرمین سر پر نماز سٹائل دوپٹہ باندھے اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم۔ کبیر نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ایک ساتھ سب کو سلام کیا تھا۔ اس کے پیچھے آتے نرمین نے سب کو سلام کیا۔ کبیر کے چہرے پر اس کی آواز سنتے ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ وہ آج اس سے منسوب ہو کر سب کے سامنے آئی تھی۔ ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی دل کو جب داجی اور باقی سب نے ان کے آتے ہی بے ساہتہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ جب پیچھے سے فردان اور رحمہ بھی آئے، تیز آواز سے سلام کرتا وہ ڈرائنگ کی طرف آئے تھے۔ سب نے پیار بڑی نظر سے انہیں دیکھ کر سلام کا جواب دیا تھا۔ نرمین چہرہ ڈھکتے اپنی ماں کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ جب رحمہ بھی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، نازو بیگم نے ان دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا کہا تھا، جس پر وہ سہولت سے انکار کر گئی تھی۔ رحمہ کی نظر فردان کی طرف اٹھی، جس نے اس سے نزو سے اپنے برابر آ کر بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل رات سے رحمہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سب جانتے تھے کہ رحمہ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ رحمہ کنفیوز سی نازو بیگم کو دیکھنے لگی جب انہوں نے ہنستے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ ہچکچاتی اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، پھر فردان کی پلیٹ میں اسے ناشتہ سرو کرنے لگی۔ جب فردان نے جوس گلاس میں نکال کر اس کے آگے رکھا تھا، رحمہ سب کے سامنے اس کی حرکت پر چینبھی۔ سب مرد اسے حیرت سے دیکھنے لگے اور سب عورتیں دبا دبا سا مسکرانے لگی۔ جب داجا نے کھانستے سب کو ناشتے کی طرف متوجہ کیا تھا، جو خود بھی خوشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کا پوتا اور پوتی ان کے فیصلے میں خوش ہیں۔ بس نرمین اور کبیر کے لیے ان کے دل میں خدشات تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر کبیر کو دیکھا جو ناشتے میں ایسے مگن تھا جیسے اس سے زیادہ ضروری کچھ نہیں، اور نرمین کو جو کبیر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جب کبیر کو ٹھنڈا لگا اور نرمین نے فوراً گلاس میں جوس بھرتے سامنے رکھا تھا اس کے، کبیر نے ایک نظر سے دیکھتے جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے پیا تھا، اور یہ منظر داجان اور باقی سب نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ سب کھانا کھا کر اٹھے تو کبیر داجان سے مخاطب ہوا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ لوگ فری ہو جائیے، اس کے بعد مردانہ خانے میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ تمام مردوں سے مخاطب ہوا تھا، جس پر سب نے اسفاد میں سر ہلایا تھا۔
نرمین کا دل بے احتیاط دھڑکا تھا، کہیں وہ کچھ داجان سے نہ کہہ دے۔ اس رات کے بارے میں اس سے اپنے آبرو کی شدت سے فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہ تو اس سے ویسے ہی نفرت کرتا تھا، کہیں نفرت میں آ کر اس کی عزت مجروح نہ کر دے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اسرا اور زرگام کے بارے میں ایک بار سوچ لینا چاہیے، میرا مطلب اس رشتے کو لے کر۔ سب مرد حضرات مردانہ خانے میں بیٹھے تھے جب کبیر سب سے مخاطب ہوا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں لالا، آج اس کا نکاح ہے اور کیا برائی ہے زرگام میں؟ میں اس کے ساتھ رہا ہوں ہمیشہ، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ فردان پریشانی سے کبیر سے مخاطب ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، پورے گاؤں میں سب کو پتہ تھا کہ سردار کی بہن کا نکاح ہے آج زرگام خانزادہ سے۔ جب داجان سپاٹ چہرہ لیے کبیر کو جانتی نظر سے دیکھ رہے تھے، جو سرد تاثرات لیے بیٹھا تھا، جیسے کچھ ضبط کر رہا ہو۔ کیا بات ہے بیٹا، ہمیں اصل وجہ بتائیے۔ داجان کبیر سے مخاطب ہوئے تو اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ وہ اپنی بیوی کی عزت کو اچھال نہیں سکتا تھا، اب وہ اس کی عزت تھی، وہ اپنی عزت کو کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا تھا۔ اور ایک طرف اس کی بہن تھی جو معصوم تھی، اور وہ جانتا تھا زرگام خانزادہ کبیر سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کو جینے نہیں دے گا۔ اسے بس کسی بھی حال میں آج یہ نکاح نہیں ہونے دینا تھا۔ داجان ابھی اس طرح چھوٹی ہے اور مجھے نہیں لگتا زرگام اس کے لیے صحیح میچ ہے۔ کبیر سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی، کوئی ٹھوس وجہ اس کے پاس نہیں تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بیٹا؟ میں نے آپ فردان دونوں سے اس بات کی حامی لی تھی اور تب آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، پھر اب ایسا کیا ہوا جو آپ اچانک عین نکاح کے وقت منع کر رہے ہیں؟ برہان خانزادہ الجھتے ہوئے بولے تھے، لالا زرگام اچھا انسان ہے، اگر آپ کو اس سے کوئی بھی خدشات ہیں تو بے فکر ہو جائیے، وہ کبھی کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ فردان کبیر کو سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جب میں کہہ رہا ہوں آپ سب سے کہ میں نہیں چاہتا اسرا کی شادی اس انسان سے ہو، تو آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ غصے میں بولا تو داجان اسے دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہے تو بات کریں، ورنہ ہم بلا وجہ رشتہ خراب نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں داجی، میں اپنی بیٹی کے لیے وہاں رضامند ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ برہان خانزادہ بھی اٹھتے اپنا فیصلہ سنا گئے تھے جب کبیر نے غصے میں مٹھیاں بھیجی۔ کیا میرے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہاں؟ کبیر تیز آواز میں بولا تو داجان نے نفی کی، ایسی بات نہیں ہے بیٹا، لیکن یہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ اگر یہی بات تھی تو آپ تب کہتے جب برہان نے آپ سے پوچھا تھا۔ 100% تب آپ ہی کی بات مانی جاتی، لیکن ابھی عین وقت پر منع کرنے سے کتنی بدنامی ہوگی ہماری بیٹی کے، اس گھر سے رشتہ خراب ہوں گے، ہماری بیٹی کے اس گھر سے رشتہ خراب ہوگا، اور پھر اسرا پر بھی داغ لگے گا کہ وہ بچپن سے زرگام سے منسوب ہے۔ زرگام کبھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ داجان نے اسے تسلی سے سمجھایا تو اس رات کا منظر پھر کبیر کی آنکھوں کے سامنے آیا، جب وہ نرمین کے سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھے اسے ظاہر محبت کر رہا تھا۔ اس کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اپنے باپ کی طرف رخ کرتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا، اگر میری بہن کو اس نے اتنی سی بھی تکلیف پہنچائی تو اس کا قتل مجھ پر فرض ہوگا، میں جان سے مار دوں گا اسے، اور میں اسے کہہ نہیں رہا، اگر ایسا ہوا تو میں اس کی لاش آپ سب کے قدموں میں لا پھینکوں گا، یاد رکھیے گا میری بات۔ وہ کہتا وہاں سے چلا گیا تھا جب پیچھے سب اس کا جنون دیکھتے گھبرا گئے تھے۔ وہ غصے میں سیدھا وہاں سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ نرمین وارڈروب میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی جب اس نے داڑھ سے دروازہ بند کرتے اس کا بازو دبوچا تھا، اور اچانک ہونے والی آفت سے گھبراتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیج گئی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، یاد رکھنا، اگر اس نے تمہاری وجہ سے میری بہن کو کروش بھی دی تو تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا میں۔ وہ غصے میں اس کے منہ پر داڑھتا اپنی گرفت اس کے بازو پر مضبوط کر گیا تھا۔ نرمین آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو پل پل میں اپنے روپ بدل رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیلی تھی۔ کبیر کا یہ روپ دیکھ کر کیا کیا ہوا ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، اور ہمارا ہاتھ چھوڑی، بہت تکلیف ہو رہی ہے ہمیں، وہ جلملاتی آنکھوں سے بولی تھی اور اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبایا تھا۔ جب کبیر کی نظر اس کی حرکت پر گئی اور وہ ساکت سا بیٹھنے لگا، ساکت سا دیکھنے لگا، اب درد کی تکلیف سے آنکھیں مچ گئی تھی۔ جب اس کی تکلیف کا سوچا کبیر نے گرفت ہلکی کرتے اسے چھوڑا۔ اس کا غصہ ایسے ہی بیٹھا تھا جیسے تھا ہی نہیں۔ وہ یک ٹک نرمین کو دیکھ رہا تھا جس سے اپنے بازو کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی اور آنسو موتیوں کی صورت گر رہے تھے۔ کبیر نے اسے تکلیف میں دیکھتے جبڑے بھیجے تھے اور اسے اپنے حصار میں لیتا بستر تک آیا تھا۔ نرمین کو بٹھاتے وہ پانی کا گلاس بھرتے اس کے سامنے کر گیا تھا۔ پانی پیو، نہیں ہمیں نہیں پینا، وہ غصے میں روتی ہوئی بولی تھی۔
جب کبیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ دکھاؤ مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ نرمی کے پاس بیٹھا اس کا بازو تھامنے لگا۔ جب وہ بچوں کی طرح روتے ناراضگی دکھاتے اپنا بازو پیچھے کر گئی تھی، اصل میں وہ اس کے غصے سے بے تحاشا ڈر گئی تھی۔ اس کا ننھا سا دل تھر تھرا گیا تھا۔ اس سے کہا کبھی کسی نے اتنی سختی سے بات کی تھی کہ جا کے اس کے منہ پر ڈالنا۔ اب تم مجھے پھر سے غصہ دلا رہی ہو؟ کبیر نے ماتھے پر بال ڈالا اور مصنوعی غصے میں بولا۔ تو وہ گھبراتی نظریں جھکاتی اپنا بازو اس کے آگے کر گئی تھی۔ اس کا بازو تھامتے کبیر نے آستین اوپر کر کے دیکھا جہاں اس کی انگلیوں کے نشان لال نیلے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ واقعی اس نازک گڑیا پر سختی کر گیا تھا۔ کبیر کو اس کے سفید چمڑی پر یہ نشان سخت ناگوار گزرے تھے۔ اسے بے حد افسوس ہوا، لیکن اپنے کیے کی معافی تو وہ مانگتا ہی نہیں تھا۔ اٹھتے درا سے ٹیوب نکالتے اس کے بازو پر لگانے لگا اور اسے دیکھا جو لال چہرہ آنکھیں میچے بیٹھی ہے، بے تحاشا پیاری لگ رہی تھی۔ نرمین اپنے بازو پر اس کا لمس محسوس کرتی کپکپا رہی تھی۔ تمہارا آج کا ڈریس ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا، وہی پہننا۔ جب نرمین نے سر جھکایا، اس بعد میں سر ہلایا تھا، وہ پیچھے ہوتا کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ اس کی نظر میں نرمین غلط تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل اسے بار بار انکار کر رہا تھا۔ وہ سختی کرتا تھا، لیکن پھر اس کا دل اس کے ایک آنسو پر پگھلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت اس کے دماغ میں نقش رہتی تھی۔ اس کی آواز اسے کوئی سریلا گیت لگنے لگتی تھی جو وہ ہر وقت سننا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ کبھی خانزادہ عشق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ گیا تھا، لیکن اس بات سے انجان بنا وہ مغرور انسان اپنے ناک کو سر پر چڑھائے بیٹھا تھا۔ لیکن نرمین کی محبت اور اللہ پر پختہ یقین نے اسے اس کی دعاؤں سے اس کے سامنے اس کا نصیب بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اور جو رب نرمین کے دل میں اس کی محبت ڈال سکتا ہے، اس کی قسمت بنا کر اس کے محرم کا درجہ دلوا سکتا ہے، وہ کبیر کے دل میں بھی اس کے عشق کی کومل کھلا سکتا ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ وقت پر اپنے عشق کی قدر کر لے گا یا اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوا دے گا۔ پوری حویلی میں سجاوٹیں چل رہی تھی۔ آج اسرا کے نکاح اور کبیر فردان کے ولیمے کا فنکشن تھا۔ تینوں دلہنوں کو گھر میں ہی پارلر والی تیار کرنے آئی تھی۔ اسرا گولڈن رنگ کے بھاری کامدار فراق پہنے، اس کے نیچے شرارہ پہنے، ماتھے پر بڑی بندی ٹکائے، سائیڈ میں جھومر ڈالے، ہاتھوں میں بڑھ بڑھ کر چوڑیاں پہنے، مہندی سے رنگے ہاتھ، ہلکے میک اپ اور لال لپسٹک لگائے، وہ حسینہ جان لیوا حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ لیکن ذہن کے پردوں پر کل کا منظر چھایا تھا، زرگام کا اتنا محبت بڑا لہجہ، اس کی خواہش جو وہ حق سے اسرا سے کر رہا تھا، اسرا کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی بار کوئی مرد اس کے اتنا قریب آیا تھا، مرد بھی وہ جو اس سے منسوب ہے، اور کچھ گھنٹوں میں اس کے نکاح میں ہوگی۔ یہ سوچتے اسرا کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھی۔ وہ معصوم کہاں، آج کل کے ماحول کبیر اور زرگام کی سرد جنگ اور نرمین کے لیے زرگام کی محبت کو جانتی تھی۔ وہ معصوم تو دل میں خواہش بننے لگی تھی زرگام خانزادہ کے لیے۔ جب شاہانہ بیگم آنکھوں میں آنسو لاتی اس کی نظر اتارنے لگی اور پھر اسے سینے سے لگایا، اسرا کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ آج اس کے نام کے آگے زرگام کا نام لگ جائے گا، اس کے باپ کا نام مٹا دیا جائے گا۔ یہ سوچتے ہر لڑکی کی طرح اس کے ہاتھ بھی کپ کپائے تھے۔ شاہانہ بیگم نے اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ رحمہ پنک کلر کے بڑی کامدار سوٹ پہنے، سر پر دوپٹہ سجائے، نازک سی جویلری اور لائٹ میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی اور شیشے میں خود کو نہار رہی تھی۔ جب فردان رائل بلو کلر کا 3 پیس پہنے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اور رحمہ کو یک ٹک دیکھ رہا تھا جیسے اس سے پہلے اس نے ایسا خوبصورت منظر نہ دیکھا ہو۔ بہت حسین لگ رہی ہے۔ فردان اسے اپنے ہاتھ میں لیتا آنکھوں میں خمار لیے محبت سے بولا۔ رحمہ کی پلکیں لرزنے لگی۔ جنگلی بلی فردان اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھتے اس کے کان کے لوب پر بوسہ دیتا پیچھے ہوا۔ جب رحمہ کے ماتھے پر بال آئے، آپ ہمیں اس نام سے نہیں پکار سکتے، وہ چڑھ کر بولی تو فردان نے لب دانتوں میں دباتے مسکراہٹ کو روکا۔ ہم تو آپ کو اسی نام سے پکاریں گے جو آپ کا ہے، ہمارا نام رحمہ رحمان خانزادہ ہے، آپ ہمیں اسی نام سے پکاریں گے۔ رحمہ بے دہانی میں غصہ ناک پر سجائے بولی تھی۔ جب فردان کی مسکراہٹ سمٹی تھی اور اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ اس کے قریب آتے اسپارٹن انداز میں بولا، رحمہ فردان خانزادہ ہے، آپ آئندہ مت بولیے گا۔ جب رحمہ نے اس کا اسپاٹ لہجہ دیکھتے اس کے لبوں پر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہم نے بے دہانی میں بول دیا، ہمیں معاف کر دے، کوئی بات نہیں جنگلی بلی۔ فردان واپس اپنی ٹون میں آتا اس سے چھیڑ گیا تھا،
رحمہ کی شکل دیکھتے اسے ہنسی آئی جو رونی صورت بنا گئی تھی۔ پلیز ہاتھ چھڑوانے کی غلطی نہ کرے کیونکہ وہ جانتی تھی یہ نہرے باز پاگل پٹھان پھر برا مان جائے گا۔ فردان نے عقیدت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ آپ وہ وحشت سے جن کے سامنے ہمارا دل جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہے رحمہ فردان خانزادہ۔ فردان شدت جذبات سے بولا تو رحمہ نے پلکیں بچھاتے چہرے پر خوبصورت سی مسکان سجائی تھی۔ اپنے نام کے ساتھ فردان کے نام کا حوالہ اسے بے پناہ خوبصورت لگا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ فردان نے چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے پوچھا تھا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں ہمارے شوہر۔ آخر رحمہ فردان خانزادہ کے شوہر ہیں۔ رحمہ نے گردن اکڑاتے اترائے ہوئے جواب دیا تھا، جس پر فردان کا خوبصورت قہقہ گونجا تھا، جسے فردان نے محبت سے دیکھا تھا۔ چلیے ابھی ہم نیچے جاتے ہیں، رات کو یہیں سے شروع کریں گے۔ فردان اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے چوما تھا اور خود باہر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ نازو بیگم نے نرمین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اندر جا کر دیکھا جہاں نرمین کا میک اپ ہو چکا تھا لیکن ڈریس اس نے ابھی تک چینج نہیں کیا تھا۔ نازو بیگم نے اسے دیکھا جو چہرے پر پریشانی سجائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا نرمی بیٹا، آپ نے کپڑے چینج کیوں نہیں کیے؟ مورے ہم یہ ڈریس کیسے پہنے؟ آپ دیکھیں کہ اتنا ہیوی اور ٹیل ہے، ہم کیسے سنبھالیں گے؟ پرہانسی ہوتے بولی تھی۔ نازو بیگم کو بے تحاشا پیار آیا تھا۔ انہوں نے بستر پر ڈریس دیکھا تھا جو پورا بستر گھیرے ہوئے تھا۔ سفید موتیوں سے سجا وہ خوبصورت ڈریس پیچھے سے ٹیل بے حد حسین تھا جو سامنے والے کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے۔ بیٹا یہ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے بہت پیار سے لیا ہے اور تھوڑی سی دیر کی بات ہے، جلدی سے پہن لے، باہر سب مہمان آ چکے ہیں۔ نازو بیگم نے اسے مناتے ڈریس پہنایا تھا۔ جیسے تیسے جب وہ چینج کرتے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی جہاں نازو بیگم نے اسے مبہوت ہوتے دیکھا، وہ خود ہی اتنی پیاری تھے، اسے سجاوٹ کی تو ضرورت نہ تھی، لیکن ہلکے سے پنک میک اپ اور لائٹ سی جولی پہنے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ نازو بیگم نے دعائیں پڑھتے اس پر دم کیا تھا اور اس کی نظر اتاری تھی اور ہاف وائٹ گھونگھٹ اس کے چہرے پر ڈالا تھا۔ چلیے اب ہم نیچے جاتے ہیں، آپ یہیں بیٹھیے، تھوڑی دیر میں کبیر کے ساتھ نیچے آئیے گا۔ جس پر وہ سر ہلاتی اپنے ڈریس کو سنبھال کر بستر پر بیٹھی تھی۔ اسرا اور زرغام کا نکاح پہلے تھا جہاں ایک طرف اسرا اور دوسری طرف زرغام کو بٹھایا گیا تھا۔ گولڈن شیروانی، گولڈن ہی کلا پہنے وہ بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ کچھ لڑکیوں نے رشک اور کچھ نے حسد کیا تھا اسرا کی قسمت پر، جہاں کبیر خانزادہ پوری وجہ لیے بلیک تھری پیس سوٹ پہنے بالوں کے جل سے سٹ کی شہزادہ لگ رہا تھا اور اسرا کے برابر سر دتاسا لیے کھڑا تھا، اور دوسری طرف فردان خانزادہ سے اسرا کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ مولوی نے نکاح شروع کیا تھا۔ اسرا خانزادہ ولد برہان خانزادہ، آپ کا نکاح زرغام خانزادہ ولد اسماعیل خانزادہ سے 1 کروڑ سے سکہ راج الوقت قرار پایا، کیا آپ کو قبول ہے؟ اسرا نے بے اختیار کبیر کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا جب فردان نے اس کی کیفیت سمجھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ قبول ہے۔ اسرا نے قبول کرتے اپنے سارے حقوق زرغام کو سونپے تھے، جس پر کبیر نے اپنی بہن کا ماتھا چوما تھا اور وہ کبیر اور فردان کے گلے لگتے بے تحاشا روئی تھی۔ زرغام خانزادہ ولد اسماعیل خانزادہ، آپ کا نکاح اسرا خانزادہ ولد برہان خانزادہ سے 1 کروڑ سکہ راج الوقت قرار پایا ہے، آپ کو قبول ہے؟ زرغام کے دماغ پر نرمین کا عکس سوار تھا، اس نے مٹھیاں بھرتے سامنے پھولوں کے اس پار اسرا پر نظر ڈالی تھی جو کبیر کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ قبول ہے۔ زرغام کی قبولیت کے بعد ہر طرف خوشیوں کا سماں بکھرا تھا۔ سب بڑوں نے مل کر ان کے سر پر ہاتھ رکھتے انہیں دعائیں دی تھی۔ جب زرغام خانزادہ اٹھ کر اسرا کے پاس آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس خوبصورت پٹھانی گڑیا کا چہرہ دیکھتے وہ سانس روک گیا تھا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ لگا تھا اور وہ واپس اپنے ہول میں سمٹ گیا تھا۔ مبارک ہو۔ اس کا گھونگھٹ اٹھاتے زرغام نے بس اتنا ہی کہا تھا جب اسرا نے گنی پلکوں کا جالر اٹھاتے زرغام کو دیکھا تھا۔ وہ وجاہت سے بھرپور مرد اسے آج سے پہلے کبھی اتنا حسین نہیں لگا تھا۔ آپ کو بھی وہ ہلکا سا مسکراتی پلکیں جھکا گئی تھی۔ زرغام اس کے برابر میں آ بیٹھا تھا، سب نے بے ساہتہ ان کی نظر اتاری تھی۔ شاہانہ بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کو اوپر اپنی بہوؤں کو لینے بھیجا تھا جو کب سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔